بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 4 سال کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نہ سلام نہ دعا، ابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، گلے میں ہاتھ ڈال کر بولے، شادی مبارک ہو۔ جب سے تیرے آنے کی تاریخ پتہ چلی تھی، نہ میں اور نہ تیری ماں نہ تیری دلہن ڈھونڈ رہے تھے، پر ہم نے سوچا تھا کہ جیسے ہی تو حویلی میں قدم رکھے گا تیری شادی شازیہ بیٹی کے ساتھ کر دیں گے۔ ابا تو خوشی سے بتا رہے تھے، مگر میرا تو دل جیسے دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ابا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر لے لیں گے، اور وہ بھی بنا کسی پیشگی کے اطلاع کے۔ ابا اپنی خوشی میں بھول گئے تھے کہ میں 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ میں نے وہ ہار گلے سے اتار پھینکے اور غصے سے پیر پھٹکتا ہوا اندر آ گیا۔ حویلی کے اندر بجنے والے ڈھول بند ہو گئے، اور ابا کی خاموشی بھی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ انہیں میری ناگواری کا احساس ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے میں رفتہ رفتہ میرے خاندان کے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب سے آگے میری ماں تھی۔ بیٹے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو جانتا ہے میری اس گھر میں عزت تیرے اس رویے سے مشروط ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اماں نے اپنی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اماں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں پڑھا لکھا عاقل بالغ نوجوان ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی، مجھے بتایا تک نہیں، یہ کیا انصاف؟ تقریباً چلا رہا تھا، بیٹے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر تو اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ مجھے یہاں ایک پل بھی نہیں رکھیں گے۔ اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ بیٹا میرا کچھ تو خیال کر، اور اگر آج تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تجھے۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے چادر میرے پاؤں میں رکھ دی، اور اماں کے آنسو میرے جوتوں پر گرنے لگے۔ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیسا بیٹا ہوں، ساری دنیا کے سامنے اپنی ماں کو اپنے پاؤں میں ذلیل کر رہا ہوں۔ اماں ایسا مت کہو، مان لوں گا تمہاری بات، مگر ایک شرط پر کہ میں اس حویلی میں ایک پل نہیں رکوں گا۔ شادی کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹے تو نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، ابھی انکار مت کر۔ نکاح کے لیے مولوی آ گیا ہے، مہمان باہر بیٹھے ہیں، تو نے انکار کر دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹے پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تیرا باپ تو پریشانی سے مر جائے گا۔ مگر منہ سے کچھ ماں جا بیٹے۔ ماں میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابا تو اب بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسے بھی صحیح، میں نے نکاح کے لیے ہاں تو کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، نکاح نامے پر میرے سائن لے کر چلے گئے۔ میں نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا، اور رسم دنیا نبھانے کو مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ مجھے نہ جلدی سونے کی عادت تھی، نہ ہی مجھے گاؤں کے رسم و رواج سمجھ آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سر جھکائے میرے بستر پر بیٹھی ہے، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں نیلا کا چہرہ اور اس کی آواز ہی میرے ذہن میں تھی۔ میں اسے کس پل بھول نہیں سکتا۔ میری روح تک میں اثر وہ شہر میں رہتے ہوئے بھی میری روح تک میں اثر کر چکی تھی۔ میں اور نیلا پڑھتے تھے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ گاؤں کی حویلی میں قدم رکھتے ہی میں ایک رشتے میں بندھ جاؤں گا۔ خیر، میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور کسی پر تو میرا روپ نہیں چل سکتا۔ یہ لڑکی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنس گیا تھا، اسے سو سزا دوں گا۔ میں نے سوچا، اٹھو یہاں سے، ناک رگڑنے کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلو اور وہاں نیچے اپنے بستر بچھا کر سو جاؤ۔ خبردار جو تم نے کبھی میرے پاس بھٹکنے کی کوشش کی، نہ ہی میں نے تمہیں بیوی تسلیم کی ہے، اور نہ مجھ سے کوئی ایسی امید قائم رکھنا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ میری زندگی میں تمہارا کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے سختی سے کہا۔ وہ میری بات پر
کسی بھی قسم کا رد عمل کا اظہار کیے بغیر اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا بستر بنایا اور اطمینان سے سو گئی۔ مجھے اس کے اطمینان سے سونا بھی ناگوار گزرا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ اذیت دوں تاکہ اسے سمجھ آئے کہ شاہ زیب سے شادی کرنے کی سزا کیا ہے، مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ صاف تھا۔ اس کی چوڑیاں، کنگن وغیرہ اس نے سلیقے سے رکھ دی تھی۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ایک کالی سی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی جبکہ اس نے اپنا بستر بھی سمیٹ کر رکھ دیا تھا تاکہ کسی آنے والے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو کافی خوبصورت تھی، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کھو کر میں دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم اپنی ان اداؤں سے مجھے اپنا بنا لو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے دل میں صرف اور صرف نائلہ ہے، میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ تم جو مرضی کر لو، اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس پر وار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تو جیسے ہی میرے دل کو سکون ملا، میں اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا، مگر میں اسے ہر طریقے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور بنا اسے کچھ کہے دروازے سے نکل گیا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے۔ ناشتے کی میز پر آ گئے، سب ہمیں شادی مبارک دینے لگے۔ وہ بھی ایک دن کی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ میں اس کے رویے سے یہ جان گیا تھا کہ وہ سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہ کر رہا تھا، بلکہ میں تو واپس شہر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نیلا کا فون رات کو آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ پہلے کی طرح بات کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، مگر اب اس سے زیادہ دیر چھپانا ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھے بار بار شہر بلا رہی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے مہمانوں سے فارغ ہوا تو ولیمے کا فنکشن شروع ہو گیا۔ ولیمہ اور باقی شادی کے رسومات کو مکمل ہونے میں 2-3 دن لگ گئے تھے۔ 2-3 دن بعد جب ہنگامے ٹھنڈے ہوئے تو میں نے شہر جانے کے لیے اپنے بیگ باندھنا شروع کر دیا، اپنی تیاری مکمل کی۔ جب ابا جان کو خدا حافظ کہنے آیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے گہری نظر میرے بیگ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ابا جان، آپ نے کہا تھا نا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ شادی تو میں نے کر لی ہے، مگر اب میرے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مجھے شہر میں بہت سارے کام نمٹانے ہیں، اب جانا ہوگا ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میری کلینک میں میرے کئی مریض ہیں جن سے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی جانا ہے، ان کو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لے گا بیٹا۔ ابا نے اطمینان سے کہا نہیں میرا کلینک ہے، میں سب کچھ ان پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہاں کلینک ہے نا، میں تمہیں یہاں ہسپتال بنا کر دے دوں گا، کوئی ضرورت نہیں شہر جانے کی۔ نہیں ابا، شہر کی بات اور ہے، مجھے وہاں اپنی برنگسنگ کرنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم شازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن آج نہیں، میں خود شازیہ بیٹی کو تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤں گا اور دیکھوں گا تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ابا نے بات کہی تو میرا دل بجھ گیا۔ میری فلیٹ پر تو نیلا بھی تھی۔ اپنے ابا کے سامنے شہر جا کر نیلا کو فلیٹ سے نکلنے کا کہتا تو وہ بھی بری بات تھی، اور اپنے گو کی بیوی کو لے کر وہاں رہنے سے تو رہا۔ ابا کی بات پر میں لاجواب ہو گیا۔ اب چاہ کر بھی میں شہر نہیں جا سکتا تھا، مگر اگلے ہی دن ابا کو کوئی کام پڑ گیا، وہ کسی کام سے دوسرے شہر چلے گئے۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے دل میں سوچا کہ آج تو شازیہ بیگم کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ میں نے اسے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ذرا سی محبت جتاؤں گا تو وہ موم کی طرح پگھل جائے گی۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ وہ سجی سنوری کسی پھول کی کلی کی
طرح رہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، محبت اور چاہت کے چند الفاظ کہے اور پھر اسے دودھ لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے خوش ہو کر گرم دودھ 2 گلاسوں میں لے آئی۔ میں نے کہا ہماری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ سے دودھ پئیں۔ شازیہ کی آنکھیں چمکنے لگی، یقیناً وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے سب کچھ قبول کر لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے گلاس میں کون سی دوا ملا رکھی ہے۔ شازیہ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ اندر مڑے، میں آپ کے سامنے نہیں پی سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شازیہ کی بات سن کر میں دل میں پھنسا، آخر بار شرما لو، بعد تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی۔ میں نے دل میں سوچا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا، مطلب یہ کہ وہ دودھ کا گلاس ختم کر چکی تھی۔ میں نے شازیہ سے محبت بھری باتیں کی اور کچھ لمحے گزارنے کے بعد شازیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ سب میرے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود شازیہ پریشان نہیں تھی۔ وہ ایسا ایسا زمین پر لیٹتی چلی گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بلایا چلایا، مگر اس کی سانس رک چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے دوا کام کر چکی ہے تو دروازہ کھولا اور سب کو چیخ کر بلا لیا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے، کوئی شازیہ کو بلا رہا تھا، کوئی اسے دبک رہا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹنے کو کہا، دور ہٹو، اس سے اور اس کے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اسے بہت خطرناک بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے۔ سب لوگ میری بات کا یقین کرتے تھے کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر تھا۔ ظاہر جو بھی بات کہتا ان کو یقین آ جاتا۔ ابا جان تو ابھی تک دوسرے شہر میں نہیں آئے تھے، وہاں سے آتے ہوئے ان کو تقریباً 8-10 گھنٹے لگ جاتے۔ تب تک میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر شازیہ کے لاش کو مزید یہاں رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ شازیہ کی بیماری پوری حویلی میں پھیل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسے جلدی دفنا دیں تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا اور شازیہ کو دفنانے کے لیے زمین کھودنے لگے۔ میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا، میں بس نیلا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ میں شہر جاؤں گا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے میں مظلوم بن کر رونے لگا۔ ناٹک کر رہا تھا، کبھی اداس ہوتا، کبھی شازیہ کی چارپائی کے پاس بے بس بیٹھ جاتا۔ عورتیں مجھے دیکھ کر ہمدردی کر رہی تھی کہ 2 دن کی دلہن اس کے ساتھ نہ رہی اور اس کی زندگی وفا نہ کر سکی، مگر میرا دل مطمئن تھا۔ جانتا تھا کہ شازیہ کی موت کے بعد میری زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ ابا نے اسے میرے سر پر مسلط کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی چالاکی سے اسے جان چھڑا لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ حویلی میں گویا کوہرام مچ گیا۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی میرے کہنے کے مطابق شازیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ میں دل میں خوش ہو رہا تھا۔ خیر، باقی سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا۔ اماں کے رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن جو شازیہ کی پکی سہیلی تھی وہ اسے یاد کر کے رو رہی تھی۔ ان سب میں اگر کوئی خوش تھا تو میں تھا۔ سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے میں کنڈی لگائی اور سکون کے سانس لیے۔ خدایا تیرا شکر ہے، میری اس چڑیل سے جان تو چھوٹی۔ اب میں جا کر نیلا سے شادی کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دوا دی، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ میں شنطانی ہنسی لگا۔ ہنستے ہنستے میری نظر اپنے بیڈ پر گئی تو دیکھ کر میرا پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں کوئی اور نہیں، سفید کپڑے میں ملبوس شازیہ بیٹھی تھی۔ دل سوچنے لگا کہ کہیں شازیہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ گئی۔ میں دروازہ کھول کر بھاگنے ہی والا تھا کہ شازیہ نے مجھے آواز دی،
بہت خوش ہونا تم مجھے مار کر، فکر نہیں کرو، میں شازیہ ہی ہوں۔ اس کی روح نہیں شازیہ ہی اس کی روح نہیں شازیہ نے یہ کہہ کر میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ شازیہ تم زندہ ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ افسوس ہو رہا تھا تمہیں کہ میں زندہ ہوں۔ شازیہ نے بے نیازی سے سوچا شازیہ نے بے نیازی سے سوچا نے بے نیازی سے پوچھا ہی نہیں، لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسے کیا؟ یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہ کیوں کیا تم نے؟ ہمیشہ ہمیں دھتکارا، میرے حلیے کا مذاق اڑایا۔ تمہیں اپنی تعلیم پر بڑا عزم تھا، مگر تم یہ جانتے ہو تم یہ جس ڈگری پر فخر کر رہے ہو، میں تمہارے ہی کالج کا جونیئر ٹاپر رہی ہوں، مگر میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی آسان بنانا چاہا، اور تم اپنی محبت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ تمہیں شاید نہیں پتہ ہوگا، مگر تمہارے اور نیلا کے بارے میں سب جانتی تھی، اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں بھی تمہارے ہی کالج میں پڑھی ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر کیا سے کیا بن گئے۔ میں اپنے جڑوں سے جڑی رہی ہوں گی، کبھی ان سے بغاوت نہیں کروں گی۔ تم نے جب مجھے دودھ دیا تھا نا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ تم نے کبھی مجھ سے ہنس کر بات تک نہیں کی۔ آج محبت بھری باتیں، یہ سب کیا ہے؟ میں سمجھ گئی تھی میں ان پڑھ نہیں ہوں۔ تم نے مجھے جاہل سمجھا، مگر میں اپنے کالج کی ٹاپر تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری ان حرکتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ میں جانتی تھی کہ تم مجھے مارنے کا ناٹک کرو گے۔ تم یہاں سے جاؤ گے، شہر میں جا کر نیلا سے شادی کرو گے، مگر میں نے تمہیں کچھ نہ کہا کہ شاید تمہیں شرم آ جائے، مگر تم جیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہ اپنے غلطیوں پر بک کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہاں، مگر میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ شازیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد سے میں تمہیں اپنے ہر طرح کے حق سے آزاد کرتی ہوں۔ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی حویلی کی نظروں میں تو میں مر چکی ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا۔ تم فکر نہیں کرو، میں ایک ملازمہ کی مدد سے قبر سے باہر آئی ہوں، ورنہ تم نے تو مجھے دفنا ہی دیا تھا، اور پھر آج تم یہ کر سکتے ہو تو کل کو کچھ اور بھی کرو گے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم جیسے تھے ویسے ہی رہو۔ میں تمہاری زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤں گی، بس دعا کروں گی کہ خدا تمہیں ہدایت دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم دوسروں کے جذبات بھی سمجھ سکو۔ یہ کہہ کر شازیہ رکی نہیں، اس نے خود کو چادر میں لپٹا اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر بڑی لکھی اور سمجھدار ہوگی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اگر شازیہ کسی کو میری حقیقت بتا دے گی تو کیا ہوگا، لیکن میں جانتا تھا وہ ایسا نہیں کرے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ اگلے دن وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ ماحول میں ابھی تک سوگواری تھی، سب لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ اگلے دن میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ابا بھی آ گئے تھے۔ اپنی بھانجی کی موت پر وہ بہت افسردہ تھے، مگر میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے شہر جانے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ میرا دل تو پہلے ہی اداس تھا۔ وہ میری خوشی میں رکاوٹ نہ بنتے۔ میرے بیوی کے 40ویں کے بعد میں ابا سے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ ابا نے مجھے اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا۔ ابا کی اجازت لے کر میں واپس شہر آ گیا۔ میں نے نیلا سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ نیلا میری محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی خوش و خرم کر رہے تھے کہ 2-3 ماہ بعد جب شادی کا خمار اترا تو معلوم ہوا کہ مجھے اور میری بیوی نیکا میں بہت فرق ہے۔ میں بظاہر ماڈرن تو تھا، مگر میں وہی جاگیردارانہ اور ذمہ دارانہ سوچ کا مالک تھا جس سے نیلا جیسی لڑکیاں چڑ کھاتی ہیں۔ میں نے نیلا پر پابندیاں شروع کی تو اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ کپڑے ہی ایسے پہنتی تھی کہ میں شرم سے پانی ہو جاتا۔ میں اس سے کچھ نہ کہہ پاتا، اور وہ بھی میرے اس مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ کہتی، تم جانتے ہو کہ میں اتنی ماڈرن ہوں، اب پھر کیوں منہ بنا رہے ہو؟ کیوں اس بات کا کے اوپر مجھ سے لڑو؟ تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری بیوی کس شخصیت کی مالک ہے؟ وہ یہ باتیں کہتی تو
میرا دل کٹ جاتا۔ ایسی باتیں کرتی ہو نیلا، پہلی بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں میری مطابق چلنا چاہیے۔ مگر نائلہ میری کوئی بات نہ سنی۔ رفتہ رفتہ ہمارے لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے، اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی راہیں جدا کرتے، ہم دونوں کے بیچ ننھا مہمان آ گیا۔ نیلا امید سے تھی، میں اسی وجہ سے اس کا رویہ برداشت کرتا جاتا کہ میں چاہتا تھا کہ نیلا کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے نیلا سے ہر طرح کا تعاون کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد نیلا کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ وہ پھر سے اپنی روش پر اثر آئی۔ میں اسے کسی بات کے لیے منع کرتا تو وہ مجھ سے لڑ پڑتی۔ اب مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ نیلا اپنی بیٹی کو بھی اپنے جیسا ہی بنائے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی نیلا جیسی بنے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ گاؤں کی عورتیں، رسم و رواج ہم مردوں کے لیے کتنی ضروری ہوتے ہیں۔ نیلا میری ذرا بھی عزت نہ کرتی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہماری اینیورسری کا دن تھا۔ نیلا نے مجھے پیار سے کیک بنا کر دیا۔ میں نے کیک کھایا تو طبیعت بوجھل ہو گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد جا کر احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کھا لیا ہے۔ میں دوڑا خود ہی ہاسپٹل گیا، مگر کچھ ہوش نہ رہا کیونکہ میں زہریلا کھانا کھا چکا تھا، اور ظاہر ہے یہ زہریلا کھانا دینے والا کوئی اور نہیں، خود میری اپنی بیوی نیلا تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیلا اس قدر بے رحم اور شفاق نکلے گی۔ میں بچ تو گیا تھا، مگر اس کے بعد ہمارا رشتہ نہ بچ سکا۔ نیلا نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے شازیہ کی چہرہ کر یاد آ رہی تھی۔ کافی عرصہ اسے ڈھونڈتا رہا۔ بالآخر شازیہ مجھے نفسیات کی ایک ہاسپٹل میں ملی۔ اس سے مل کر بہت رویا، اس سے معافی مانگی، کہا کہ وہ مجھے ایک موقع اور دے دے۔ مگر شازیہ کہنے لگی، اگر تم نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ میں اب بھی جانتا ہوں کہ شازیہ کہاں ہے، وہ میری بیوی ہے، مگر اس پر میرا حق نہیں رہا۔ میں کسی کو کس منہ سے کہوں کہ میں نے شازیہ کو اپنے ہی ہاتھوں زہر دیا تھا۔ گھر والوں کی مدد تو لے نہیں سکتا، لیکن میں کہانی سننے والوں سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کر کے میرے فیصلے کو ضرور آسان بنائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک نہایت سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں نہ صرف رشتوں کی اہمیت بلکہ انسان کی نیت کا کردار اور انجام کے بارے میں گہرا سبق دیتی ہے۔ اس کہانی کے 3 مرکزی کردار شاہزیب، شازیہ اور نیلا ہیں، جن کے درمیان ہونے والے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ دھوکہ، خود غرضی اور بدنیتی کا انجام کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مظلوم عورت اگر چاہے تو نہ صرف اپنا دفاع کر سکتی ہے بلکہ ظالم کو اس کے انجام تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ شاہزیب کی زندگی بظاہر ایک کامیاب نوجوان، مگر اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ وہ نیلا سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے مجبوراً شازیہ سے شادی کرنا پڑی تو اس نے اسے ایک مجبوری اور بوجھ سمجھا۔ یہاں پر شاہزیب کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو استعمال کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے شازیہ کے ساتھ تعلق نہ نبھانے کا فیصلہ کیا بلکہ اسے راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ یہ اس کی نیت کی خرابی تھی۔ اسلام اور مشرقی اقتدار میں شادی کو ایک پاکیزہ بندھن سمجھا جاتا ہے جہاں محبت عزت وفاداری اعتماد کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ لیکن شاہزیب نے اس رشتے کو پامال کیا اور قتل جیسا سنگین جرم کرنے کی کوشش کی۔ اس بات کا غماز تھا کہ اگر انسان کی نیت خراب ہو تو وہ مقدس ترین رشتوں کو بھی بگاڑ سکتا ہے۔ شازیہ کا کردار ایک نہایت مضبوط اور مثبت کردار ہے۔ وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی اور دھوکے کی برداشت کرتی رہی، مگر جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ اسے مارنے کی سازش ہو رہی ہے تو اس نے خاموشی کے بجائے ہوشیاری سے کام لیا۔ اس نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ سبق ہمارے معاشرے کی ان بے شمار عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے ظلم سہتی رہتی ہیں مگر بول نہیں پاتی۔ شازیہ نے صرف شاہزیب کی سازش کو بے نقاب کیا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ عورت اگر چاہے
تو کمزور نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنے والے ایک طاقتور ہستی بن سکتی ہے۔ اس نے اب شوہر کے ظلم کے آگے جھکنے کی بجائے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ نیلا کردار سے بھی ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ وہ شاہ زیب سے محبت کرتی تھی، لیکن جب اسے سچ کا علم ہوا تو اس نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا۔ نیلا کا کردار یہ واضح کرنا ہے کہ سچی محبت کبھی بھی کسی کی جان لینے یا برباد کرنے کا نام نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کی محبت کسی اور کی زندگی تباہ کرنے پر مجبور کرے تو وہ محبت نہیں، وہ خود غرضی ہوتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ درست تھا، اس نے ایک ذہنیت والے شخص کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کہانی کا سب سے اہم پہلو شاہ زیب کا انجام۔ اس نے کچھ کیا، وہ بالآخر اس کے سامنے آ گیا۔ شاہ نے تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے اور شاہ زیب کو نہ صرف سزا ملی بلکہ وہ معاشرے میں بھی ذلیل و خوار ہوا۔ یہ انجام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو۔ یہ انجام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو۔ اگر نیت خراب ہو تو ایک دن وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو درست نہیں کرتا۔ شاہ زیب جو اپنی خواہشات کا غلام بن کر ایک معصوم لڑکی کی جان لینے چلا تھا، انجام کار خود اپنی عزت، محبت اور عدالت سے محروم ہو گیا۔ شازیہ جسے کمزور سمجھا گیا، اپنے عقل اور حوصلے سے نہ صرف اپنے شوہر کے ظلم سے بچی بلکہ ایک مثال بھی بن گئی کہ عورت مظلوم ضرور ہو سکتی ہے لیکن بے بس نہیں۔ یہ کہانی ہر مرد، ہر عورت، ہر والدین، ہر نوجوان کے لیے ایک پیغام ہے۔ نیت صاف ہو، محبت سچی ہو اور فیصلے ایمانداری پر مبنی ہوں تو زندگی کبھی بھی اندھیرے میں نہیں جاتی، اور اگر انسان ظلم کرے تو وہ اندھیرے کیا ایک دن خود اسی کو نگل لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس سبق آموز مضمون کو مزید خوبصورت ادبی زبان میں بھی ترتیب دے سکتا ہوں۔ یہاں اس میں اشعار قرآنی، اقتباسات، تاریخی مثالیں بھی شامل کر سکتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو